اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں گزشتہ سال سے نبا فاؤنڈیشن کلاسز کی طالب علم ہوں۔ میں نبا فاؤنڈیشن کلاسز کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں آن لائن کلاسز کے ذریعے بہت سی دینی معلومات حاصل ہوئی۔ 3 منتھ آن لائن کلاسز کے ذریعے نبا فاؤنڈیشن کے ٹیچرز نے ہمیں احکام، تجوید، تاریخ، حسن تلاوت، خطابت، نہج البلاغہ، دعا وغیرہ کی تعلیم بہت ہی اچھی طریقے سے دی۔ اللہ جزائے خیر دے اور نبا فاؤنڈیشن کو بلندی عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی اور حوزہ معصوم قوم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے دوسرے دور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ کل کی گفتگو آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگی، کل تک جو گفتگو ہوئی تھی سوال و جواب کی صورت میں وہ امام زین العابدین علیہ السلام تک ہو چکی ہے، لہٰذا آج امامت کی 5ویں کڑی اور 6ٹھی کڑی یعنی 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام اور 6ٹھے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ سوال لے کے قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا آج 5ویں امام کے حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ کچھ تھوڑا سا موقع مل گیا تھا تبلیغ دین کا، جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں الجھے ہوئے تھے، ایک حکومت بچانے کی کوشش میں تھا اور ایک حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ تو یہ دور گویا ایک سنہرا دور شروع ہوتا ہے اسلام کی تبلیغ کا اور تعلیم کا۔ امام محمد باقر السلام کی ولادت 1 رجب 57 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد علی ابن الحسین اور والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت الحسین تھی، اس لیے آپ کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خاص امتیازی خصوصیت حاصل ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو، اور وہ یہ کہ نانیہال امام حسن علیہ السلام کے یہاں ہے اور دادیحال امام حسین علیہ السلام کے یہاں ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ نانیہال اور دادیحال دونوں جگہ سے وراثت میں جنت کی سرداری ملی ہے۔ نانا بھی جنت کا سردار اور دادا بھی جنت کا سردار۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام تو محمد ہے، باقر لقب ہے، کنیت ابو جعفر ہے، مشہور القاب باقر، شاکر، ہادی وغیرہ ہیں۔ اور دوسری خصوصیت جو اہم ترین امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے آپ کی ولادت یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 46 سال پہلے
رسول نے سلام کہلایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کے ذریعے سے سلام کہلایا ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں کہ جو حدیث قصہ کے بھی راوی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی اہم خصوصیت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں امام کو سلام کہلایا، پانچویں امام کی ولادت سے پہلے۔ آپ نے اپنے زمانے ولادت سے عہد شہادت تک معاویہ ابن ابی سفیان سے لے کر حشام ابن عبد الملک تک کے حکمرانوں کو دیکھا۔ یہ عبد الملک تک حکمرانوں کا دور تھا، بنی امیہ کے 10 حکمرانوں کا دور تھا۔ اسی حشام نے زین میں زہر جذب کرا کے امام کی خدمت میں بھجوایا تھا۔ حشام ابن عبد الملک نے زین میں زہر جذب کر کے امام کی خدمت میں بھجوایا تاکہ امام سواری کریں اور زہر امام کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اس طرح 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو تقریباً 57 سال کی عمر میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال قبلہ سے کہ امام محمد باقر کے ذریعے اسلامی سکے کس طرح رائج ہوئے؟ اسلامی سکہ پہلی مرتبہ، یعنی یہ تاریخ کا پہلا واقعہ، سب سے پہلا اسلامی سکہ جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہوا ہے۔ امام محمد باقر اسلام کے دین کے سلسلے میں بہت سی خدمتیں ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا موقع ملا تو آپ نے دین کی تبلیغ اس طریقے سے کی کہ دور دور سے لوگ آتے تھے، امام سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر وہ اپنے شہروں میں جا کر کے امام سے جو کچھ حاصل کرتے تھے علم، وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اس طریقے سے گویا امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے علم کی کافی ترویج و اشاعت ہوئی اور دین کی بھی ترویج و اشاعت ہوئی اس طریقے سے۔ تو بہت سے تبلیغی کارنامے اور علمی کارنامے امام محمد باقر علیہ السلام کے ہیں جو اس مختصر سے وقت میں تفصیلی بیان کرنے کا موقع نہیں۔ ایک اہم ترین کارنامہ جو آپ کا ہے وہ یہی اسلامی سکے کا رائج کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ تھا اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے سلطنت جس نے بھی حاصل کر لی ہو، حکومت پر جس نے بھی قبضہ کر لیا ہو، لیکن جب مشکل آتی تھی اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا تو وہ انہی 12 اماموں میں سے کسی ایک سے رجوع کرتے تھے اور ہمارے ائمہ کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے عہد کے شاہوں بادشاہوں کی گویا مشکل کشائی کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست نے ہم سے ایک سوال کیا کہ جب گویا عداوت تھی، مخالفت تھی، امام ان لوگوں سے راضی نہیں تھے، تو اگر کوئی سوال پوچھتا تھا تو ان دشمنوں کے سوال کا جواب کیوں دیتے تھے؟ تو میں بھی تھوڑا سا شروع میں الجھا ہوا تھا کہ واقعی اگر امام نہ جواب دیتے تو خود ہی ان لوگوں کی اہلیت کا پتہ چل جاتا اور لوگوں کو سمجھ بھی آتا کہ کیا حیثیت ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کو کے ذہن میں ہوگا کہ عمرو بن عبدود کے سینے سے مولا کائنات اتر آئے تھے، تو اپنے جذبات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ دین کی ضرورت کیا ہے۔ تو سوال کا جواب جو ہے وہ دین کی حیات اور دین کی زندگی اور دین لوگوں کی نگاہوں میں بدنام نہ ہو، اس لیے مشکل کشائی کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ یتیم اس کو نہ کہو جس کے ماں باپ مر گئے ہوں۔ یتیم وہ شخص ہے جو علم و ادب سے محروم ہو۔ تو جب کوئی سائل آتا ہے، علمی سوال کرتا ہے، تو گویا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ علمی سوال لے کے آتا ہے، وہ سوال پوچھنا چاہتا ہے، تو اب وہ سائل نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ تو مولا کائنات یا ہمارے اماموں کے مزاج میں یتیم کی خبرگیری تھی، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی کرنا ان کا مزاج تھا۔ آپ دیکھیں بچھو کا مزاج ہے ڈنک مارنا، تو چاہے اس کی پرورش کتنی ہی محبت کے ساتھ آپ کیوں نہ کریں، لیکن جب موقع ملے گا تو ڈنک مار دے گا۔ پھول کا مزاج ہے خوشبو دینا، آپ اس کو شاخوں سے الگ کر دیں، اسے اذیت دیں، اس کو عطر میں تبدیل کریں، پامال کر دیں، جو چاہے سو کریں، لیکن وہ آپ کے ہاتھوں کو خوشبو دے گا۔ تو اپنے دشمن کو بھی پھول خوشبو دیتا ہے۔ تو ہمارے امام کے مزاج میں جو خصوصی امتیازات تھے، جو صفات و کمالات تھے، جو فضیلتیں تھیں، تو امام گویا مشکل کشائی ان کا مزاج تھا، تو اس لیے ان کی مشکلیں آسان کر دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے عبد الملک کے زمانے میں
عبد الملک بادشاہ تھا. تو عبد الملک کے زمانے میں سن 75 ہجری تک کوئی اسلامی سکہ رائج نہیں تھا. سن 75 ہجری تک 75 ہجری. اور ایک بات یہ ذہن میں رہے، 75 ہجری پہ زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی ہے. تو اس کا مطلب امام زین العابدین علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، حیات ظاہری ہے. اس کے باوجود امام محمد باقر علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اور اس وقت تک جو ہے وہ رومی سکہ رائج تھا. رومی سکہ رائج تھا تو رومی حکومت اس سکے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات لکھوانا چاہتی تھی. یعنی جو رسول کی توہین اہانت آمیز جملے تھے وہ لکھوانا چاہتی تھی. وہ ایک بڑا طولانی واقعہ ہے. وہ رومی کاغذ آیا کرتا تھا، اس پہ جو نقش تھا وہ اسلامی تعلیم کے خلاف تھا، تو اس کی مخالفت ہوئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے کاغذ کو نہیں خریدیں گے تو ہم اس سکے پر رسول کی شان میں نازیبا کلمات لکھوا دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پورے مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی، پورے عالم اسلام میں ہلچل مچ گئی. اب جو صاحب بادشاہت کر رہے ہیں، لوگ عبد الملک کے پاس دوڑ کے آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیے. تو یہ لوگ حکومت تو کر سکتے تھے، اگر کوئی مشکل پڑ جاتی تھی تو اس کا حل ان کے پاس نہیں تھا، ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی. بلکہ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کیا آپ لوگ اپنے اماموں کے علم کا تذکرہ کرتے ہیں؟ انہوں نے تو ایسے ایسے مسئلے بتائے ہیں جو آج کل کے 5-6 کلاس کے لڑکے حل کر لیں گے، جو گویا پرائمری اسکول کے بچے ہیں وہ حل کر لیں گے. کا علم اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ پرائمری اسکول کے بچوں کے سوال کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو مجبوراً صاحب نہج البلاغہ یا خاندان صاحب نہج البلاغہ کو وہ مسائل بھی حل کرنے پڑتے تھے جو ان کی علمی سطح سے بہت نیچے تھے. لیکن وہی اسلام کی مشکل کشائی تھی، لہذا وہ مسائل حل کرتے تھے. تو عبد الملک نے آخر میں امام محمد باقر علیہ السلام کو بلا کر یہ صورتحال پیش کی کہ مولا بڑی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو پورا اسلام بدنام ہونا چاہتا ہے، رسول کی شان میں نازیبا کلمات لکھے جائیں گے تو پورے تمام مسلمانوں کی رسوائی ہے، اس میں کوئی فرقہ یا طبقہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی رسوائی ہے. امام مسکرائے. ایسے موقع پر امام بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ مسکرائے. یعنی جس کو وہ بہت بڑی مشکل سمجھ رہے تھے، جیسے امام کی زمانے میں یا امام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو. امام مسکرائے اور امام نے مشورہ دیا کہ ہم دوسروں کے سکے پر کب تک انحصار کرتے رہیں گے، کیوں نہ ہم خود اپنا سکہ رائج کریں. تو اس نے کہا کیا مطلب اپنا سکہ؟ کہاں، یہ جو کام کرتے ہیں سونے وغیرہ کا ان لوگوں کو بلاؤ، ان کاریگروں کو بلاؤ، اور ہم بتاتے ہیں کہ اسلامی سکہ کیسے بنایا جائے گا، کیسے ڈھالا جائے گا. تو گویا اس کا سانچہ وغیرہ سب امام نے اپنی نگرانی میں تیار کرایا، اور پورا سکہ بھی امام نے اپنی نگرانی میں تیار کرایا. اور گویا پہلی بات جو سامنے رکھی عبد الملک کے وہ یہ کہ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. بھائی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ پہ کچھ ہوتا ہے، دوسرے رخ پہ کچھ ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ ایک رخ پہ لا الہ الا اللہ لکھا جائے اور دوسرے رخ پہ محمد الرسول اللہ لکھا جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اس نے نازیبا کلمات لکھانے چاہے تھے، امام نے ایک ایسا راستہ نکالا سامنے کہ بلکہ رسول کی شہرت اور لوگوں تک پہنچے، اور سکے پر رسول کا نام اور لا الہ الا اللہ اسلام کی سربلندی کا کلمہ یہ لوگوں تک پہنچے. چنانچہ جب یہ سکہ رائج ہو گیا تب بھیجا گیا بادشاہ روم کے پاس کہ جو تم نے پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، اب ہم تمہارے سکے کے محتاج نہیں ہیں، ہم نے اپنا سکہ خود تیار کر لیا ہے. تو اس طریقے سے بادشاہ روم کو رسوائی اور شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور برجستہ اس نے جو سفیر بھیجا تھا، اس نے جب آ کے صورتحال بتائی اور سکہ پیش کیا تو اس نے کہا کہ یہ عبد الملک بادشاہ کے دماغ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ اس کا حل نہیں ہو سکتا، یہ بتاؤ کہ یہ مشورہ دیا کس نے ہے. تو کہا وہ ایک بچہ بلایا گیا تھا، کم سن نوجوان تھا، وہ بلایا گیا تھا، اسی نے مشورہ دیا. کہا کچھ اور نہیں، وہ خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہے، ورنہ اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. تو اس طریقے سے اسلامی سکہ پہلی مرتبہ امام محمد باقر اسلام کی نگرانی میں اور ان کے سامنے رائج ہوا.
بے شک، جزاک اللہ۔ جیسا کہ ناظرین قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں سوال کا جواب دیا، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا انداز زندگی کیسا تھا؟ دیکھیں، ہمارے تمام اماموں کا انداز زندگی بہت معیاری تھا۔ اس معیار کو عام انسانوں میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی خلقت خاک سے ہوئی ہے، اور ہمارے یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام جو ہیں، ان کی خلقت نور سے ہوئی ہے، اور انہیں پروردگار عالم نے علم عطا کر کے بھیجا ہے اور صفات و کمالات سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ ایک موقع آتا ہے جب امام محمد باقر اسلام کی گویا ضعیفی آ گئی ہے، تو امام سے تیر چلانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو امام نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ سب تو مقصد یہ کہ وہ آزمانا چاہتا تھا۔ لیکن امام ظاہر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ہے اور ایک فن ہے جسے ہنر کہتے ہیں۔ تو امام نے بتایا کہ جو اللہ کی طرف سے رہبر اور رہنما ہوتا ہے وہ علم میں بھی یکتا ہوتا ہے اور فن میں بھی نقطۂ کمال پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ انداز زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو علم میں، حلم میں، صبر میں، شجاعت میں، عبادت میں، سخاوت میں، اخلاق میں، بس یوں سمجھیے کہ نبی نے یہ فرما دیا ہے وَكُلُّنَا محمد، تو سب کے سب محمد ہیں۔ تو سب کا انداز زندگی، سب کا کیریکٹر، سب کا کردار اپنے اپنے دور کے محمد کا کردار ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم محمد، یعنی میں نے محمد کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہا، تو آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں تو مکے کی زندگی میں آپ کی سیرت خاموشی کی ہے، مدینے آتے ہیں تو ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کہ احد، بدر، احد، خندق، خیبر وغیرہ کی جنگیں ہوتی ہیں، اور جب طاقتور ہو جاتا ہے اسلام تو صلح حدیبیہ کا موقع آ جاتا ہے، تو کبھی صلح کرتے ہیں کبھی یہ کیوں؟ موقع و محل کے اعتبار سے دین کو جس فریضے کی ضرورت تھی وہ فریضہ رسول نے ادا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب خود ایک پیغمبر کے زمانے میں الگ الگ مواقع پر الگ الگ ماحول کے مطابق اور حالات کے مطابق سیرت کے پہلو نظر آتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہر امام کے زمانے میں جیسا موقع تھا، جیسا ماحول تھا، اس طریقے سے امام کی سیرت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ ورنہ تمام اعلیٰ صفات میں اپنے وقت کا امام تمام امتیوں سے افضل ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ اعلیٰ صفات کا تصور کر سکتے ہیں، نجابت میں، شرافت میں، حسب میں، نسب میں، علم میں، جتنے بھی آپ اندازہ لگا سکیں، میں سمیٹوں یا اسی کا تذکرہ کروں تو پورا وقت تو خالی خصوصیات میں گزر جائے گا۔ تو امام محمد باقر اسلام میں بھی وہ تمام خصوصیات موجود تھے جو تمام ائمہ اہل بیت میں تھے۔ اب وہی کہ جو جیسے حالات ہوں، تو حالات جو تھے اس اعتبار سے بس یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے کردار کا ایک اثر اور بھی پڑا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے جو کریکٹر تھے، ابھی امام باقر اسلام تک تو بنی امیہ کی حکومت تھی، لیکن پورا سلسلہ میں بیان کر رہا ہوں اپنے اماموں کا، تو بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کی جو سیرت تھی، جو کریکٹر تھا، جو کردار تھا، تو ان کا کردار ایسا تھا کہ شریف آدمیوں کے سامنے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ایسا کردار تھا وہ، اور ایسے سنگ دل اور شقی القلب لوگ تھے، تو ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بد دل ہو رہے تھے۔ ہمارے اماموں نے لاکھ مصائب و آلام میں گھرے ہونے کے باوجود اپنی سیرت اور اپنے کردار کے نقوش لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے قائم کیے کہ جو اسلام سے بد دل ہو رہے تھے وہ پھر اسلام کے قریب آ گئے۔ امام محمد باقر اسلام کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ آپ کے علم کو، آپ کی عبادت کو، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جو آپ کے دشمن تھے وہ دشمن بھی آپ کے لیے بڑا نرم گوشہ اپنے دل پہ رکھتے تھے اور احترام کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے۔ اور اس کے علاوہ یعنی دشمن بھی عظمت کا قائل ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ فضیلت وہی ہے کہ جس کا اعتراف دشمن بھی کر لے۔ دوست تو واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہی ہیں، لیکن دشمن بھی اعتراف کر لے۔ ہمارے اماموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی فضیلتوں کا اعتراف دشمنوں نے کیا ہے۔ مثلا مولا کائنات نے ابن ملجم سے کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ امام حسین السلام نے خون کے پیاسے لشکر کے سامنے کہا کہ میری کیا خطا، کس خطا، کس جرم پہ مجھے قتل کرنے آئے، اور کوئی خطا ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہی حال ہمارے تمام اماموں کا ہے کہ قاتل بھی امام کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکا، جھوٹا الزام بھی نہیں رکھ سکا، بے داغ کردار، یہ ہمارے اماموں کی سیرت رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں کہ ہماری قوم میں زیادہ تر کاہلی پائی جاتی ہے۔
محنت مشقت کرنا نہیں چاہتے، بڑی اچھی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھ لیا، کسی کا بہت شاندار مکان دیکھ لیا، کسی کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ بس علاء الدین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یا کوئی مولانا صاحب ایسا تعویذ لکھ کے دے دیں کہ بس پیسوں کی بارش ہونے لگے، دولت کی بارش ہونے لگے، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا رہن سہن ہو، اور لباس بہتر سے بہتر ہو، اور کھانے پینے کا انتظام بہتر سے بہتر ہو، یہاں تک کہ اس دوڑ میں وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن امام نے، ہمارے تمام اماموں نے محنت و مشقت کی طرف خود بھی توجہ دی ہے، یعنی خود محنت و مشقت کی ہے، جبکہ یہ چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتا، سب کے لیے جنت سے لباس آتا، خدمت کے لیے جنت کی حوریں اور آسمان کے فرشتے آتے، تو انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن محنت مشقت کر کے ہمیں درس دیا ہے۔ مولائے کائنات کو دیکھیے آپ، کھیت میں مزدور ہیں تو منبر پہ خطیب ہیں، جب منبر پہ آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان سے بہتر کوئی خطیب نہیں ہے، کھیت میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی گویا کھیتی باڑی میں ہی گزری ہے۔ تو ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت و مشقت کی ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام بھی بہترین سرمایہ زندگی کا یہ سمجھتے تھے، اور ایک انسان کے لیے بہترین صفت یہ سمجھتے تھے کہ وہ محنت اور مشقت کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرے، اپنے اہل و عیال کا رزق حاصل کرے، جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر رزق فراہم کرے، حلال راستے سے محنت و مشقت کرے، اور اس کو امام پسند کرتے تو خود بھی محنت و مشقت کر کے اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ آخر میں امام فرماتے ہیں کہ امام کا ایک قول میں پیش کر رہا ہوں کہ امام فرماتے تھے کہ افضل ترین عبادت یعنی تمام عبادتوں کو آپ نظر میں رکھیے، اور امام فرما رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ خود کو حرام غذا سے بچائے۔ حرام غذا اگر پیٹ میں چلی گئی تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی سب عقائد و احکام کو نظر میں رکھ کر کے اور ایمان اور عمل کی منزلوں سے گزر کے بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے گا کہ مرنے سے پہلے تک انسان بدل جائے گا۔ رزق حرام جنت تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے یا تو خدا سے معافی مانگے، معذرت طلب کرے، توبہ کرے۔ تو امام فرماتے تھے کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ خود کو حرام کی غذا سے بچائے، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرے۔ اخلاق اچھا ہو، دیکھیں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو اگر اخلاق اچھا ہے تو اخلاق کا کیا مطلب ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہم کو چائے پلا دی تو آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے ہم کو ایک کھانا کھلا دیا تو آپ بہت با اخلاق ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو فریضہ جب ادا کرنا ہے وہ فریضہ ادا کیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہ چیز وہاں رکھی جائے، یہ ہے صحیح اخلاق، وہ گویا عادلانہ اخلاق جسے کہہ لیجئے۔ تو اب ہے کیا کہ اچھے اخلاق سے آراستہ کرے، تو لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرے۔ تو جب لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، تو اگر اچھا اخلاق ہے تو اچھا اخلاق اسی کا ہوگا جو اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق کو ادا۔ اب کیا بچا؟ تو اگر امام کے اقوال اور اعمال اور جو ان کا کردار اور ان کی سیرت ہے، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر ہم اپنی زندگی کو سجائیں اور اپنی زندگی کو آراستہ کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال چونکہ پانچویں امام کا تذکرہ ہو چکا ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف ہو چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے قبلہ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صادق آل محمد کی زندگی کے مختصر حالات میں۔ جی دیکھیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور مشہور لقب صادق ہے۔ صادق اتنا مشہور لقب ہے کہ جعفر صادق پکارا ہی جاتا ہے آپ کو۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ ام فروہ بنت قاسم بنت محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 12 سال آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزرے۔ امام زین العابدین السلام کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی،
تو 95 ہجری سے 114 ہجری تک آپ نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزاری۔ 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے گویا امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ جی بے شک، جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے کہ امام جعفر صادق کے دور میں کون کون سے بادشاہ رہے ہیں؟ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور بہت اہم تھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں ہمارے کہ جنہوں نے بنی امیہ کا بھی دور دیکھا اور بنی عباس کا بھی دور دیکھا۔ ایک ذرا سا ناظرین کی معلومات کے لیے میں تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں کہ بنی امیہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جب امام حسن صاحب سے صلح کی ہے تو اس وقت سے بنی امیہ کی حکومت شروع ہو گئی، 41 ہجری سے معاویہ ابن ابی سفیان کے ذریعے سے، اور مروان الحمار تک 14 خلفاء بنی امیہ کے گزرے ہیں، اور انہوں نے بنی امیہ نے گویا 41 ہجری سے 132 ہجری تک حکومت کی ہے۔ یہ 91 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، 91 سال، یعنی بنی امیہ کی حکومت معاویہ سے لے کر کے اور مروان تک 91 سال رہی ہے۔ اس کے بعد 132 ہجری سے بنی عباس کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ہے، یعنی بنی امیہ کا دور ختم ہوا اور بنی عباس کا دور شروع ہوا۔ 132 ہجری سے 256 ہجری تک بنی عباس کا دور ہے، جس میں پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح ہے، سین فے الف بڑی ہے، صفاح کے معنی ہوتے ہیں خونخوار، تو نام ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیرت کیسی رہی ہوگی اور کردار کیسا رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد مستعصم باللہ تک 37 خلفاء بنی عباس کے گزرے ہیں۔ ان کی مدت حکومت جو ہے بنی عباس کی وہ 524 سال ہے۔ تو 524 سال بنی عباس نے حکومت کی ہے، 91 سال بنی امیہ نے حکومت کی ہے۔ یہ گویا تقریباً 600 سال یا 615 سال، 600 سے کچھ زیادہ سال ہوتے ہیں، 91 سال اور 524 سال، تو 524 سال اور 91 سال تقریباً 615 سال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال 600 سال ان دونوں خاندانوں نے حکومت کی، اور وہ وعدہ ابتر جو پروردگار عالم کا ہے وہ یہاں واضح ہوتا ہے کہ 600 سال تک ان حکمرانوں نے حکومت کی، 600 سال تک بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی قبر کا بھی واضح طور پر نشان نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہمارے اماموں کے روزے الحمدللہ آج بھی زیارت گاہ خلائق و ملائک بنے ہوئے، جنت البقیع کے روزوں کو مسمار کر دیا، لیکن وہ دلوں میں جو روزے اسے کیا مسمار کریں گے؟ تو میں نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور جو تھا وہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی عباس حکومت پہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے تھے، تو پورا موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کرنے کا ملا، درس و تدریس اور گویا دین کی تبلیغ اور تمام اہم ترین معاملات بڑے نمایاں انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کیے ہیں۔ 114 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے، 5ویں امام کی شہادت کے بعد، تو 114 ہجری میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ تو یہی وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد حکومت میں اپنے عہد امامت میں بنی امیہ کے حشام ابن عبد الملک، ولید ابن یزید ابن ولید، ابراہیم ابن ولید اور مروان حمار، ان اموی بادشاہوں کو، بنی امیہ کے بادشاہوں کو، اتنے بنی امیہ کے بادشاہوں کا دور دیکھا، یہاں تک کہ 132 ہجری میں مروان حمار یہ آخری بادشاہ ثابت ہوا اور بنی امیہ کی حکومت کا چراغ بجھ گیا۔ وہاں سے بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ بنی عباس نے انتقام خون حسین کے نام پر گویا حکومت حاصل کی تھی اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اہل بیت پہ وہ ظلم کیا ہے کہ بنی امیہ سے یہ کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہیں۔ اب امام نے بنی امیہ کے ان بادشاہوں کو دیکھا تھا، اب ابو العباس صفاح سے بنی عباس کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ پہلا حاکم جو ہے وہ صفاح ہے، اس کے بعد منصور دوانیقی
بنی عباس کا دوسرا بادشاہ ہے۔ اسی منصور دوانیقی کے دیے گئے زہر سے 60 برس کی عمر میں 25 شوال 128 ہجری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ جیسا کہ جنت البقیع میں قبلہ آپ نے تذکرہ کیا، تو جنت البقیع میں کتنے معصومین کی قبر ہے اور ان کے روضے کس کے حکم پر منہدم کیے گئے؟ جی، جنت البقیع ایک بہت ہی قدیم قبرستان ہے اور اس کو اہمیت یوں بھی حاصل ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بہت سی عورتیں اور مرد وہاں پہ دفن ہیں، خصوصاً جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے متعلق بھی، چونکہ ان کی اصل قبر کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اسی جنت البقیع میں آپ سے منسوب روضہ تھا۔ اور جناب سیدہ کے روضے کے ساتھ ساتھ وہاں پر امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے جو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام، لیکن دفن نہیں ہونے دیا اور جنازے پر 3 برسائے گئے، تو جنت البقیع میں لا کر امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، تو اب امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آیا، وہ مدینے میں شہید ہوئے، تو ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، یعنی جناب سیدہ، امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑی مقدس شخصیتیں ہیں جن کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، جس میں مادر عباس جناب ام البنین کی قبر بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسمار کیا گیا تھا یہی کہہ کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ روضے وغیرہ بنانے کی ممانعت کی ہے، کوئی عمارت قائم کرنے کی ممانعت کی ہے، اور بالکل متصل رسول کے روضے سے، مسجد نبوی سے بالکل متصل رسول کے روضے سے جنت البقیع ہے۔ تو ایک طرف رسول کا خود روضہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسری طرف یہ رسول کی طرف منسوب کر کے یہ گویا حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول نے قبروں کا نشان بنانے کی ممانعت کی ہے۔ اصل میں یہ دل کے پھپھولے ہیں، انہوں نے جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا وہاں پہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے رہنما اور رہبر ہے، جب ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے تو ہم کسی کی قبروں کا نشان یہاں محفوظ نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن پروردگار عالم کی طرف سے انہیں اللہ نے وہ عزت اور عظمت دی ہے کہ ان کی حکومت انسانی دلوں پہ ہے۔ آج بھی ان کا کریکٹر زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، ان کی سیرت زندہ ہے۔ دنیا کی تمام اقوام، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ ان کی سیرت اور ان کے کریکٹر، ان کے کردار کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو وہ تعریف کرتے ہیں کہ صاحب کیا شخصیتیں تھیں، علم میں نقطۂ کمال پر پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال تو 8 شوال 1344 ہجری مطابق 24 اپریل 1925 ہجری کو سعودی بادشاہ کے حکم پر ان معصومین کے روضے منہدم کر دیے گئے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے جب جنت البقیع کی تعمیر اثر نو ہو اور تمام روضے اثر نو تعمیر ہوں اور ارباب ایمان کے دل کو سکون ملے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے امام عجل اللہ فرجہ کا ظہور جلد از جلد ہو تاکہ جنت البقیع کی تعمیر کا انتظام ہو سکے۔ الہی آمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اور ایک اہم گفتگو یہ ہے کہ بہت سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ان کے سوالوں کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، چونکہ ابھی جو دور چل رہا ہے وہ سوالوں کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ لاسٹ میں جب لائیو پروگرام چلے گا تو اس میں سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیوز نبا فاؤنڈیشن پہ اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات،
تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔